اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم آیت ہے, ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے. جب بھی کوئی خبر آئے نا, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق. جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ. اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں پھڈے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں, ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں. صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو, کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو, فوج کے حوالے سے ہو, ایجنسی کے حوالے سے ہو, اپوزیشن کے حوالے سے ہو, کسی عالم کے حوالے سے ہو, کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو, پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے. یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائیفائڈ کی اور اتنے بچے مر گئے. یہ خبر پھیلی تھی نا. وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائیفائڈ کی نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی, تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس فیلڈ کے ماہرین سے. یہ قرآن کی آیت ہے, میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت. خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی, خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے, بولتے کیوں نہیں یار, ماہر ہیں. تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے, اتنے نہیں مرے, یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یا عام لوگوں کو ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے بھی بچوں کو نہیں, میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں, وہ واٹس ایپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے, یہ تو تصویر ہم نے خود دیکھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیان نہیں کر سکتا ہے, 2 3 4 سب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. میں نے کہا پھر یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 1 2 بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو بے ہوش ہو گئے, جو ٹھیک ہو گئے بعد میں, اور یہ ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر دوا کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے نا, تو سائیڈ افیکٹ کو دیکھ کے دوا سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات. اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائیفائڈ سے بچ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بے ہوش ہو کے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا. آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو غلط خبر پھیلی تھی, نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی, مغلظات. ابے یہ ڈاکٹر ایسے ہیں, پوری پاکستان میں ایسی غلط قسم کی ویکسینیشن ہو رہی ہے, ہمارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھایا ہوا ہے, اور یہ اور وہ, اور ویکسینیشن والوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کوئی ویکسینیشن کے لیے آ رہا ہے اس پہ پتھراؤنا شروع کر دیں لوگ کہ یہ تو قاتل ہیں, یہ تو جو ہے نا وہ سرنج میں زہر بھر کے گھوم رہے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور ہوا ہے ماضی میں. یہ آگ لگانے والا وہ ایک آدمی ہے جس نے یہ خبر بغیر تصدیق کے آگے چلا دی. کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے بیان دیتا ہے میں فلاں ادارے کا نمائندہ ہوں اور فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے, میں نے خود دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھنگی چمار ہے, یہ کوئی جمعدار ہے محلے کا جو اپنے آپ کو آفیسر بن کے ظاہر کر رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے, لوگ اس پہ کیا کر لیتے ہیں؟ یقین.